کہ سلطان محمود غزنوی اپنے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے دربار کے لوگوں سے کہا کہ میری ایک خواہش ہے، اگر کوئی میری خواہش پوری کر سکتا ہے تو مجھے بتا دے۔ میری خواہش یہ ہے میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروں۔ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک غریب شخص کھڑا ہوا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ کی خواہش میں پوری کر سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے 6 ماہ تک ایک جگہ چلہ کاٹنا پڑے گا دریا کے کنارے پہ۔ لیکن بادشاہ سلامت، میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس اپنے بچوں کے وسائل نہیں ہیں، تو اس لیے اگر آپ میرے بچوں کی 6 مہینے کی کفالت کا ذمہ اٹھا لیں تو میں پھر آپ کے لیے چلہ کاٹنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ اب بادشاہ سلطان محمود غزنوی نے اس کے گھر والوں کی کفالت کا ذمہ اٹھایا، وہ آدمی چلا گیا اور دریا کے کنارے پہ چلہ کاٹنے لگ گیا۔ 6 ماہ پورے ہوئے، بادشاہ نے بلوایا، پوچھا، کہنے لگا بادشاہ سلامت، مجھے کچھ اور وقت درکار ہے، تقریباً 6 ماہ کا وقت مجھے مزید دیا جائے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، مزید 6 ماہ تک آپ کو وقت دیا جاتا ہے، آپ کے گھر والوں کی کفالت کا ذمہ پھر میں اٹھا لیتا ہوں۔ 1 سال پورا ہوا، سال پورا ہونے کے بعد بادشاہ نے بلایا۔ بادشاہ نے جب اس دربار میں اس آدمی کو بلایا، پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے پاس بچوں کے وسائل نہیں تھے، وسائل نہ ہونے کی وجہ سے میں نے تو آپ سے جھوٹ بولا تھا، میں تو کسی خضر علیہ السلام کے ملاقات کا میرے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اب بادشاہ سلامت کو غصہ آیا، اپنے دربار میں موجود وزیروں سے پوچھا، پہلے وزیر سے پوچھا بتاؤ اب کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ پہلے وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اس نے آپ کے ساتھ غداری کی ہے، اس نے آپ کی بات نہیں مانی، اس نے آپ سے جھوٹ بولا ہے، اس لیے بادشاہ سلامت اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دوسرے سے پوچھا، اب دیکھا اسی مجلس میں سامنے ایک نورانی شخصیت بیٹھی تھی، وہ ان سے پوچھا آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ پہلے نمبر والا وزیر جو بات کہتا ہے ایسا ہی کر دیا جائے۔ اب بادشاہ سلامت نے دوسرے وزیر سے پوچھا بتاؤ آپ کیا کہتے ہو، کیا کیا جائے اس کے ساتھ؟ اس نے کہا اے بادشاہ، اس نے آپ کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، میں تو کہتا ہوں اس کا گلا بھی کاٹا جائے، اور بلکہ گلا کاٹنے سے بہتر ہے اس کو کتوں کے سامنے پھینک دیا جائے تاکہ کئی دنوں تک اس کو تکلیف بھی ہوتی رہے اور یہ سسک کے مر جائے۔ اب بادشاہ نے پھر ان بزرگ کی طرف دیکھا، اور ان بزرگ کی جب دیکھا انہوں نے کہا یہ وزیر بالکل ٹھیک کہتا ہے۔ اب بادشاہ اپنے غلام ایاز کی طرف متوجہ ہوا، کہا ایاز تو بتا کیا کیا جائے؟ ایاز کہنے لگا اے بادشاہ سلامت، یہ غریب آدمی ہے، آپ کے خزانے میں کون سی کمی آئی ہے؟ 1 سال اگر آپ کے خزانے میں سے کسی غریب کے بچوں نے کھا لیا تو آپ کو کون سا نقصان ہوا؟ بادشاہ سلامت میں یہ کہتا ہوں اسے معاف کر دیں۔ بادشاہ نے پھر اس نورانی شخصیت والی بزرگ کی طرف دیکھا، بزرگ نے کہا ایاز ٹھیک کہتا ہے۔ اب سلطان محمود غزنوی اس بزرگ کی طرف متوجہ ہوئے، کہنے لگے اے بزرگ آپ بتائیں تو صحیح، پہلے وزیر نے بات کی آپ نے کہا ٹھیک کہتا ہے، دوسرے نے بات کی آپ نے کہا ٹھیک کہتا ہے، ایاز نے کہا آپ نے کہا ٹھیک کہتا ہے، وجہ تو بتائیں کیا ہوا؟ وہ بزرگ کہنے لگے اصل بات یہ ہے کہ جو پہلا آدمی تھا وہ آدمی اس کا کام وہ جلاد تھا، اس کا والد بھی جلاد تھا، یہ نسل در نسل جلاد چلے آ رہے ہیں، تو اس نے اس لیے کہا اس کی نسلوں میں اس کے خون میں یہ بات شامل ہے گلے کاٹنا، اس نے کہا بادشاہ سلامت اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ جو دوسرا وزیر ہے آپ کا اے بادشاہ سلامت، یہ نسل در نسل بادشاہوں کے کتے نہلا رہے ہیں، اور اس لیے اس نے کہا کہ اس کو کتوں کے سامنے پھینکا جائے کیونکہ یہ کتوں کی خدمت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ کتوں کی بھلائی چاہ رہے تھے، اس نے کہا کہ اس غریب آدمی کو کتوں کے سامنے پھینک دیا جائے۔ اور اے بادشاہ سلامت، یہ جو تیسرا آدمی ہے ایاز، اس نے جو مشورہ دیا ہے اس نے اس لیے کہا یہ سید زادہ ہے، اور سید زادہ ہونے کی صفت یہ ہے یہ معاف کر دیتا ہے۔ کربلا کے میدان میں بھی سید زادوں نے اپنی جان نچھاور کر دی لیکن کبھی کسی پر آنچ آنے نہیں دی۔ بادشاہ ایاز تو سید زادہ ہے، ایاز نے اس لیے کہا معاف کر دیں۔ اب ایاز سے کہا اے ایاز،
آج تک تم نے مجھے نہیں بتایا کہ تم سید ہو، اس کی کیا وجہ ہے؟ ایاز نے کہا اے بادشاہ یہ میرا راز تھا، کسی کو پتہ نہ تھا، آج میرا راز اگر کھل چکا، ان بزرگوں نے بتا دیا تو اے بادشاہ میں بھی ایک راز بتانے لگا ہوں۔ اے بادشاہ یہ جو سامنے بزرگ شخصیت موجود ہے یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے جن سے آپ ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو جب